بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی نے جیل بھرو تحریک بھی شروع کر دی ہے اور دوسری طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے از خود نوٹس لے لیا ہے صوبائی الیکشن کے حوالے سے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ماجرا کیا ہے، پی ٹی آئی کس طرف جانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے اور دوسری طرف حکومت کا رد عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیل بھرو تحریک کی۔ کل سارا دن آپ نے دیکھا کہ جیل بھرو تحریک کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، لیکن آپ سب نے دیکھا، دیکھنے والی ہر آنکھ نے دل نے محسوس کیا کہ یہ ڈھنڈورا جو پیٹا جا رہا تھا، یہ جو شو کیا جا رہا تھا، یہ فلاپ ہو گیا۔ ٹوٹل 70 سے 80 لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں اور پھر کہا تو جا رہا تھا کہ 200 بندے گرفتاری دیں گے، لیکن ابھی تک 70 سے 80 لوگوں نے گرفتاری دی ہے۔ سارا دن پولیس وین نے کھڑی رہیں، پولیس والے اعلانات کرتے رہے کہ جو گرفتاری دینا چاہتے ہیں وینیں کھڑی ہوئی آ کر اس میں بیٹھ جائیں، کوئی زبردستی نہیں، جو اندر جاتا مرضی سے اندر بیٹھ جاتا اور جو باہر نکلنا چاہتا اس کو باہر بھی نکلنے دیا جاتا۔ لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود کتنے لوگوں نے گرفتاری دی ہے۔ میرے خیال میں اگر اب بھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کی یہ تحریک کامیاب رہی تو پھر وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جیل بھرو تحریک کس حد تک ناکام ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ان کی سیکنڈ نمبر کی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی گرفتار ہو گئے اور ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ CCP آفس لے کے جائیں گے، لیکن اب یہ پتہ نہیں ہمیں کس جگہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کو کوٹ لکھپت جیل میں رکھا، اس کے بعد پھر کہیں اور ان کو لے کر گئے ہیں۔ اچھا، آج پشاور میں اور پھر کل راولپنڈی میں انہوں نے گرفتاریاں دینی ہیں، وہاں پر بھی صورتحال بالکل یہ ہوگی۔ میں تو حیران ہوا، بلکہ میں تو ششدر رہ گیا کہ اتنی کامیاب ان کی جیل بھرو تحریک تھی، جس نے تحریک نظام مصطفیٰ کو بھی پچھاڑ کر رکھ دیا، کہ جس میں ہزاروں لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی اور رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دی تھی۔ وہ اس وقت کی گرفتاری یہ نہیں تھی کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، جب گاڑی چلنے لگی تو آپ کا دل گھبرا گیا اور آپ باہر نکل آئے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی جیل بھرو تحریک کی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے سوموٹو لے لیا ہے۔ پہلے سے یہ پرسیپشن ہے، پہلے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ یہ عدالت کے یا انصاف کے ادارے نہیں، اب یہ تحریک انصاف کے ادارے بن چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر سوموٹو بھی لیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بینچ بنایا ہے، ایک بہت بڑا بینچ ہے، اور نون لیگ نے باقاعدہ ان میں سے 2 ججوں پر باقاعدہ اعتراض کر دیا ہے، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی یہ اعتراض داخل کر دیے ہیں۔ اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو آگے حالات بتائیں گے، لیکن پی ٹی آئی اس وقت اس موڈ میں ہے کہ کسی طرح جلد الیکشن ہو جائیں اور وہ دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی منشور نہیں ہے، کیونکہ اگر الیکشن تھوڑے سے بھی لیٹ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی اس وقت پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح جو الیکشن ہے وہ جلد ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک سینئر صحافی ہیں مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ عدالت کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کامیاب کرا کے 2 تہائی اکثریت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ روکا جائے، چونکہ آگے اکتوبر نومبر میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو چونکہ یہ وہ جج ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جھوٹا ریفرنس دائر کیا تھا، اور خود اب اعتراف بھی کرتے ہیں کہ وہ ریفرنس دائر کرنا ہماری غلطی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کوئی اعتراف صرف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلطی مان رہے ہوں، بلکہ وہ ناکام ہو چکے ہوں، تو اب اس شخص کی چاپلوسی شروع کرنی ہو تو پھر اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام غلط کیا تھا، ہم نے وہ کام غلط کیا تھا۔ تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جس سے قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ روکنے کے لیے یہاں پر جلد الیکشن کروانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور پھر پی ٹی آئی وفاق میں بھی 2 تہائی اکثریت میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی چاہتی ہے، اس وجہ سے اس طرح کا پریشر بھی بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی چیز میں بھی
پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، کیونکہ الیکشن کرانا بہرحال الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے، کسی دوسرے ادارے کا کام نہیں ہوتا۔ اگر الیکشن کمیشن الیکشن نہ کروائے تو پھر آپ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس جینون یہ عذر بھی ہے کہ ہمیں پیسے مہیا نہیں، کیونکہ وفاقی گورنمنٹ جب الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیں گے تو پھر یہ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ صورتحال اسی طرح جب کلشیں چلتی رہے گی اور یہ معاملات اسی طرح لٹکتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتر فرمائے۔